کیا عورت پیر میں زیور کے طور پر سونا پہن سکتی ہے؟ پہن سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے زیور کا استعمال کرنا جائز ہے، مردوں کے لیے زیور کا استعمال کرنا اس دنیا میں جائز نہیں۔ یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں۔ بہت مشہور جملہ ہے کہ عورت کا 16 سنگار، برابر سنا ہے کہ نہیں؟ عورت کا 16 سنگار، وہ مہندی بھی لگا سکتی ہے، ہلدی بھی لگا سکتی ہے، کاجل بھی لگا سکتی ہے، کان میں بھی زیور پہن سکتی ہے، گلے میں بھی زیور پہن سکتی ہے، ہاتھ میں بھی زیور پہن سکتی ہے، انگوٹھی میں بھی زیور پہن سکتی ہے، پیر میں بھی زیور پہن سکتی ہے، اور بھی زینت کی لائن سے جتنے سنگھار ہیں وہ سب کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سب سنگھار مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مرد اگر انگوٹھی پہننا چاہے تو صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ بھی اس کا وزن مقرر ہے 3.5 ماشا، اور ماشا جو ہوتا ہے وہ گرام سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس لیے 3.5 ماشا بولے تو 3.5 گرام آپ سمجھ لو۔ 3.5 گرام سے زیادہ وزن کی چاندی کی انگوٹھی بھی مرد نہیں پہن سکتا، اور سونا تو 1 گرام بھی نہیں پہن سکتا۔ مرد کے لیے زیور سے زینت کرنا جائز نہیں۔ عورت زینت میں سونا استعمال کر سکتی ہے، وہ 1 گرام بھی پہن سکتی ہے اور 1 کلو بھی پہن سکتی ہے، جتنی حیثیت ہو زیور کے طور پر اتنا استعمال کر سکتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چاندی کے مقابلے میں سونے کی قیمت زیادہ ہے تو سونا پاؤں میں نہیں پہن سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر سونا پاؤں میں کوئی عورت پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے، شرعاً منع نہیں۔ کیا سرما لگانا، عطر لگانا اور موزے پہننا سنت ہے، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سرما لگانا، عطر لگانا تو سنت عمومی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، جبکہ شمائل ترمذی میں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھی، یعنی بغیر سرما لگائے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ سونے کے وقت رات میں سرما لگاتے تھے، تو سرما لگانا سنت عمومی ہے۔ اسی طرح عطر لگانا بھی سنت ہے۔ عطر خوشبو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خوشبو بہت پسند تھی، حالانکہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ جیسے آپ کی آنکھیں سرمگی تھی، اسی طرح آپ کا پسینہ بھی مہکتا تھا، اور ایسا مہکتا تھا کہ دنیا میں کوئی خوشبو اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ عود ہے، عنبر ہے، گلاب ہے، چمیلی ہے، موگرا ہے، جو اصل خوشبو ہے، وہ خوشبو بھی حضور کے پسینے کی خوشبو کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے کی ایک بہن کے یہاں، ایک رشتہ دار خاتون کے یہاں آرام کر رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، آپ کو پسینہ نکلنے لگا، تو جو خاتون تھیں وہ بہت احتیاط سے حضور کا پسینہ حضور کے جسم سے اٹھا رہی تھی اور ایک بوتل میں جمع کر رہی تھی۔ ہزار احتیاط کے باوجود حضور کو محسوس ہو گیا، آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟
تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ ہم اپنی خوشبو کی خوشبو بڑھانے کے لیے آپ کا پسینہ اس میں ملاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے 3 چیزوں کی محبت اللہ نے مجھے دے دی۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی۔ فرمایا الطیب، خوشبو، والمرأہ، اور نیک بیوی، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ 3 چیزیں اس دنیا میں حضور کو بہت پسند تھی، خوشبو، نیک بیوی اور نماز۔ اس لیے سرما لگانا بھی سنت ہے، عطر لگانا بھی سنت ہے۔ پوچھا ہے کہ موزے پہننا سنت ہے، موزوں کے متعلق یہ بات نہیں ملتی۔ آپ نے ضرورت کے موقع پر موزے پہنے ہیں، سردی کے موسم میں آپ چمڑے کا موزہ پہنتے تھے اور اس پر مسح بھی کیا کرتے تھے، تو ضرورت کے وقت تو موزہ پہن سکتے ہیں۔ سیف اللہ کے معنی کیا ہے؟ سیف کے معنی تلوار، سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار۔ صحابہ کرام میں ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہادری اور جلادت آپ کو عطا کی تھی، اور جتنے غزوات میں آپ شریک رہے یا جتنے غزوات کی آپ نے قیادت کی اور جرنیل رہے، کسی ایک جنگ میں بھی آپ کی قیادت میں مسلمان ہارے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے گھر میں بستر پر تھے، تو کہنے لگے کہ جو لوگ بزدلی دکھاتے ہیں اور میدان جنگ میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو۔ لیکن آج میں ایک بوڑھی عورت کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ میں نے 20 غزوات میں شرکت کی، لیکن میں شہید نہیں ہو سکا۔ آج بستر پر میں مر رہا ہوں۔ اس لیے بزدل لوگوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ میدان جنگ میں جانے سے آدمی مرتا نہیں ہے، اگر اس کے لیے اللہ نے شہادت مقدر کی ہے تو مرے گا، ورنہ میری طرح 20 میدان جنگ میں جا کر کے فوج کی قیادت کر کے دشمنوں سے دو بدو ہو کر کے لڑ کر کے میں شہید نہیں ہو سکا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار۔ اب ظاہر بات ہے اگر میدان جہاد میں شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، اس لیے اللہ کی تلوار ٹوٹتی نہیں ہے۔ خالد ابن ولید کو حضور نے سیف اللہ کہا تھا، میدان جہاد میں بھی چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں لیکن نہیں ہوئے۔ دودھ دیتی ہوئی گائے اور اس کے دودھ پیتے بچے کو ذبح کرنا درست ہے کیا؟ اور جانور کو بھوکا پیاسا رکھنا اس کے بعد اس کو ذبح کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو آپ یہاں سے ان کو پیغام دیں جو ہمارے قریشی بھائی ایسا کرتے۔ ہر قریشی ایسا کرتا ہو ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اللہ نے ان کو بھی رحم دلی عطا کی ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ آدمی ایسا کر لے تو سارے قریشیوں کے بارے میں ایسا کہنا یا ایسا سمجھنا درست نہیں۔
دودھ دینے والی گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، دودھ پیتے بچے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گابھن جانور ہو تو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے، اگرچہ دودھ دیتی گائے اور دودھ پیتے بچے کے متعلق اس طرح کہیں کتابوں میں لکھا نہیں ہے کہ مکروہ نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب اس سے فائدہ مل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذبح کرنے کے لیے تو اور بھی جانور مل جائیں گے نا۔ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے جو خانقاہ کے نام پر چلتی ہے، وہاں پر 5 وقتہ نماز بھی باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور جب جمعہ کا چندہ ہوتا ہے تو مسجد کے نام سے چندہ نہیں ہوتا، وہ لوگ خانقاہ کا چندہ بولتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خانقاہ کا چندہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ خانقاہ کے چندے پر مسجد چلتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آپ اگر خانقاہ چلا رہے ہو تو خانقاہ کا نظام الگ ہوتا ہے اور مسجد اس کا نظام الگ ہے۔ مسجد میں خانقاہ چل سکتی ہے، مسجد میں باجماعت نماز، مسجد میں تعلیم قرآن، مسجد میں تعلیم دین، مسجد میں دین کا سیکھنا سکھانا، اور مسجد میں تصوف و سلوک یعنی لوگوں کی باطنی اصلاح کی کوشش کرنا، پروگرام کرنا، یہ سب مسجد کے پروگرام میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کے نام سے آپ چندہ کریں اور اس میں خانقاہ بھی چلائیں، لیکن ظاہر بات ہے خانقاہ کا ایک الگ نظام ہوتا ہے، خانقاہ کا ایک الگ نظام ہوتا ہے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد ہے، اپنے گھر پر جماعت کرنے سے، اپنے ہال میں جماعت ادا کرنے سے، اپنی دکان یا آفس میں یا خانقاہ میں نماز باجماعت ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے اور باجماعت نماز ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ فرض نماز ہمیشہ آپ نے باجماعت مسجد میں ادا کی، مسجد کے باہر نہیں۔ عیدین کی نماز کے لیے آپ عیدگاہ گئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے، یہ حضور کا معمول رہا، لیکن فرض نماز آپ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو چندے کے متعلق پوچھا گیا ہے، مسجد کے نام سے چندہ کیجئے اور مسجد میں آپ خانقاہی نظام بھی چلائیے، لیکن اگر آپ خانقاہ کے نظام سے چل رہے ہیں اور خانقاہ کے نام پر چندہ کر رہے ہیں تو پھر مسجد کے لیے الگ سے نظام بنائیں تو بہتر رہے گا۔ بڑے ابا کی لڑکی بہن ہوتی ہے، نکاح کے بعد بیوی ہو جاتی ہے، پھر اگر طلاق ہو گیا تو اس کے بعد کیا وہی پرانا رشتہ رہے گا جو پہلے بہن بھائی کا تھا؟ ظاہر بات ہے وہ خونی رشتہ ہے، وہ ہر حال میں باقی رہے گا۔ ہماری شریعت کامل و مکمل ہے اور ہمیں ہماری شریعت نے بتایا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو ہماری محارم ہیں یعنی محرم عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ محرم عورتوں میں ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے۔ محرم عورتوں میں بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، اسی طرح بہن ہے، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، یہ کل 8 عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں میں جتنی عورتیں ہیں وہ ہماری محرم نہیں ہیں، اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے چچا کی لڑکی ہے وہ چچا ذات بہن ہے، بڑے ابا کی لڑکی ہے وہ تایا ذات بہن ہے، ماموں کی لڑکی ہے ماموں ذات بہن ہے،
خالہ کی لڑکی ہے، خالہ زاد بہن ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ پہلے چچا زاد بہن تھی تو آج بھی چچا زاد بہن ہے، لیکن چچا زاد بہن سے، تایا زاد بہن سے، ماموں زاد بہن سے، خالہ زاد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ سگی بہن سے نکاح نہیں ہوگا، باپ شریک بہن سے نکاح نہیں ہوگا، ماں شریک بہن سے نکاح نہیں ہوگا۔ مسجد کا امام مسجد کا خود ٹرسٹی بننا چاہتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ امام مسجد کا سارا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ٹرسٹی بننے کے لیے شریعت نے کسی شخص کو متعین نہیں کیا ہے کہ امام ٹرسٹی نہیں بن سکتا، مؤذن ٹرسٹی نہیں بن سکتا، مسجد کا خادم ٹرسٹی نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ٹرسٹی کے لیے یہ ہے کہ وہ دیانتدار، دیندار اور دیانتدار ہونا چاہیے۔ ایسے شخص کو ٹرسٹی بنانا چاہیے جو دیندار ہو۔ ہمارے ہاں تو بے نمازی کو بھی ٹرسٹی بنا دیتے نا، نماز نہیں پڑھتا مسجد کا ٹرسٹی بن جاتا ہے، دیانتدار نہیں ہوتا اور اس کو مسجد کا ٹرسٹی بنا دیتے۔ ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ آدمی مسجد کا، مدرسے کا، یتیم خانے کا، خانقاہ کا ٹرسٹی بن جاتا ہے اور جو چندہ ہوتا ہے اس میں ذاتی تصرف کرتا ہے۔ اس لیے امام ٹرسٹی بن سکتا ہے، مؤذن بھی ٹرسٹی بن سکتا ہے، خادم بھی ٹرسٹی بن سکتا ہے، اور جو آدمی ان تین عہدوں پر نہ ہو وہ بھی ٹرسٹی بن سکتا ہے۔ لیکن ٹرسٹی اس کو بننا چاہیے جو دیندار ہو، دیانتدار ہو، اپنی ذمہ داری پوری کرے، ایسے شخص کو ٹرسٹی بننا چاہیے۔ اور جو آدمی ایسا نہ ہو، اگر کوئی اس کو ٹرسٹی بنائے تو یہاں سے نہیں، یہاں سے ہاتھ جوڑ لینا چاہیے کہ بھائی میں نہیں بنوں گا، مرنے کے بعد میں میرا ہی حساب دے کر کے اگر چھوٹ گیا تو بڑی بات ہے، کہاں میں مسجد مدرسے کا حساب دوں گا؟ سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد ہم اور آپ اپنا ہی حساب اگر دے لیے تو بڑی بات ہے، مسجد مدرسے کا حساب کون دے گا؟ اور حساب ہوگا، معلوم ہے نا، حساب حق ہے، ہر حال میں حساب ہوگا۔ اس لیے کوئی اگر آپ کو جو ہے ذمہ داری دینا چاہے تو معذرت کر لینے کا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں ٹرسٹی بننا۔ مسجد کے آپ ٹرسٹی ہیں، مسجد کا پورا معاملہ سنبھالنا اور اچھے طریقے سے انجام دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ ٹرسٹی بن جاتے، مسجد میں کبھی جھانکنے نہیں آتے، اور کتنے لوگ ٹرسٹی بن جاتے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مگر پھر میں بولوں گا، لوگوں کو امام ہی کھٹکتا ہے۔ وہ سوال کرنے والے نے سوال جیسا کیا آپ نے سنا کہ مسجد کا امام خود ٹرسٹی بننا چاہتا ہے، تجھ کو بنائیں گے تو بہت شوق سے بن جائے گا۔ ظاہر بات ہے مسجد سے تعلق تیرے مقابلے میں امام کا زیادہ ہے۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ ایک عام آدمی کے مقابلے میں مسجد کا امام مسجد سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اور عام آدمی کے مقابلے میں مسجد میں زیادہ حاضری دیتا ہے، لیکن امام ہے تو اس کے ٹرسٹی بننے پر آپ کا پیٹ دکھ رہا ہے۔ آپ کو بنائیں گے تو کالر ٹائٹ ہوگا، اور اگر امام کو بنائیں گے یا بنا دیں گے یا مؤذن کو بنا دیں گے یا خادم کو بنا دیں گے تو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ لڑکی کے نکاح میں کیا والد ولی بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، اور والد کو ہی نکاح میں ولی بننا چاہیے۔ والد نہ ہو تو پھر دادا ولی بن جائے،
بھائی ولی بن جائے، بیٹا ولی بن جائے، ولی بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو وکیل بناتے یہ غلط کرتے۔ ہمارے یہاں نکاح میں جو وکیل بنایا جاتا ہے اس شخص کا لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وکیل ایسے آدمی کو بنا دیتا جس کو لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں اور کبھی اس سے بات چیت بھی نہیں کی، اجنبی آدمی، پرایا شخص ہو، اس کو وکیل بنا دیتے، اور وہ جو ہے پھر جاتا ہے عورتوں کے درمیان گھس کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تیرا نکاح کرنا ہے فلاں آدمی سے، تو مجھ کو اپنا وکیل بناتی ہے۔ اب نکاح کا موقع لڑکی پر حیا غالب رہتی ہے، وہ بیچاری خاموش رہتی ہے، تو اس کو بولتے بولنا۔ اب اگر وہ منمنا کے بولے زور سے بول، یہ سارا کوٹانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے جن کو ولی بنایا ہے آپ ان کو ولی بناؤ نا۔ میرے آنے سے پہلے یہی چلتا تھا، ولایت تو تھی نہیں، میں نے شروع کروایا کہ بھئی یہاں لڑکی کا باپ ہے، بولے ہاں، بولے تم آ جاؤ، بولے میں وکیل ہوں، بولے تا کنارے ہو جا۔ تو ایک آدھ دو جگہ 58 چلانا پڑا اور پھر بیانات میں لوگوں کو بتانا پڑا کہ بھئی باپ کو اللہ نے باپ بنایا ہے، دادا کو اللہ نے دادا بنایا ہے، بھائی بنایا، بیٹا بنایا، ان کو ولایت حاصل ہے۔ اچھا، ان کے لیے گواہ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو دو آدمی ساتھ میں جاتے ہیں وہ اس پرائے اجنبی آدمی کو لڑکی وکیل بنا رہی ہے، اس پر یہ دو آدمی گواہ رہتے۔ نکاح کا گواہ تو پورا مجمع رہتا ہے نا، جتنے لوگوں نے دیکھا سنا وہ سب گواہ ہیں اور گواہی دے سکتے۔ یہ جو پرائے آدمی کے ساتھ، اجنبی آدمی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وکالت کا، تو لڑکی نے نکاح کے لیے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، یہ دو آدمی جاتے ہیں گواہ کے طور پر کہ ہاں ہم لوگ گواہ ہیں، لڑکی نے اس کو نکاح کے لیے اپنا وکیل بنایا ہے اور اس بات پر گواہ ہے کہ لڑکی نے اتنا مہر بتایا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اپنے خاندان، اپنے گھر میں نکاح ہو تو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو وکیل نہیں بنانے کا، یہ غیرت کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ لڑکی کا باپ لڑکی کا ولی ہے، اس کی ولایت پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچوں کا میں باپ ہوں، اب کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لگیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے گواہوں کی۔ اسی لیے اپنے گھر، اپنے خاندان میں نکاح ہو، کسی کو وکیل نہیں بنانے کا، باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ان کو ولی بنانے کا۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا اور قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو جنایت، ایک کو جو ہے نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ آدمی کو جو ہے جنوبی حالت میں ہو، نہانے کی حاجت ہو، تو یہ بڑی ناپاکی ہے، اور ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، جیسے آدمی پاک تو ہے لیکن وضو سے نہیں ہے، تو یہ چھوٹی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کی حالت میں آدمی بے وضو ہے مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو نہانے کی حاجت ہے تو مسجد میں آنا مکروہ ہے، مسجد میں نہیں آئے گا، نہا کر کے آئے گا۔ اور بڑی ناپاکی ہے یعنی نہانے کی حاجت ہے تو وہ زبانی بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ ہم بستری کے بعد حالت جنابت میں مرد عورت قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ان کو پہلے غسل کر کے پاکی حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد یہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اور بڑی ناپاکی کی حالت میں
جیسے قرآن پاک پڑھنا منع ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی منع ہے، اسی طرح بغیر وضو کے آدمی زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہمارے یہاں منع ہے۔ بڑی ناپاکی کی حالت میں استغفار پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اب ابھی ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ سنی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو، دو بات سمجھ لینی چاہیے۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو آدمی مشرک ہوگا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک مانتا ہو، وہ مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد ہدم الاسلام، کہ جس شخص نے کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ کر کے اس کو عزت دی، اس نے اسلام کو ڈھانے پر اس کی مدد کی۔ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ تو جو آدمی سنت کے خلاف اپنی طرف سے ایجاد کردہ کسی کام کو دین بنا کر کے بتاتا ہے اور پیش کرتا ہے تو یہ بدعتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، الامام ضامن، امام ضامن ہے، یعنی جو شخص امام بنتا ہے وہ پوری نماز کے مصلیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ اگر نماز ہوئی تو سب کی ہو جائے گی، اور اگر نماز نہیں ہوئی امام کی وجہ سے تو سب کی نماز کا ذمہ دار امام ہوگا۔ اس لیے امامت آسان کام نہیں ہے۔ اگر امام کی کسی دینی خرابی کی وجہ سے یا امام کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے مصلیوں کی نماز نہیں ہوئی یا مصلیوں کی نماز مکروہ ہوئی تو ذمہ دار امام ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں پوچھا جائے گا نماز، بولے میں تو پیچھے اس امام کے تھا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے۔ امام ذمہ دار ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے آپ نماز پڑھ لو۔ جیسے میں امام ہوں، مثال کے طور پر میں امام، میری نیکی کیا ہے مجھ کو معلوم، میں کیا گناہ کے کام کرتا ہوں مجھ کو معلوم، لوگوں سے چھپ کر کے کرتا ہوں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھ کو معلوم ہے اور میرا رب جانتا ہے۔ اگر میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری امامت درست نہیں ہے یا میری امامت مکروہ ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب ظاہر بات ہے ہر امام کے بارے میں تو اپنے پوری تحقیق نہیں کر سکتے کہ ہر نماز سے پہلے امام صاحب سے پوچھے، کہا امام صاحب سب برابر ہے نا؟ اب اتنی تحقیق کریں گے تو امام نہیں ملے گا، پھر باجماعت نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے حضور نے فرمایا یہ سب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، مسجد کے ذمہ داران نے، ٹرسٹیوں نے ایک شخص کو امام بنایا ہے، آپ جاؤ وضو استنجا کرو،
پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اور آج کے حالات بہت سنگین ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں ہم لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مارنے والے، ہمارے خلاف کارروائی کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، بریلوی ہے، اشرفی ہے، رضوی ہے، یہ سب نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، مارو۔ حیرت کی بات ہے کہ غیر ہم کو مسلمان سمجھ رہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ بولتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حلیم کھانا کیسے کھا سکتے؟ حلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حلیم وہ ہے کہ مخصوص طریقے سے کھچڑا پکایا جاتا ہے، اس کو حلیم کہتے ہیں، حیدرآباد وغیرہ علاقے میں، وہ بھی جائز ہے۔ اور بعض لوگ اوجڑی کو بھی حلیم بولتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کا اپنے نام کے آگے فردوس لگانا یا لکھنا کیسا ہے؟ فتاوے کی کتابوں میں مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ فردوس اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب آپ عام جنت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ عام جنت کے بارے میں حضور نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور گزر سکتا ہے۔ جنت اس سے آگے کی چیز ہے، اور جنتوں میں جنت الفردوس تو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اس لیے بعض فتاوے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فردوس نام رکھنا مکروہ ہے۔ حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھنا اور مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنا، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا، ابھی حج کو 15 دن باقی ہیں تو پھر مدینہ چلا گیا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے اختیار میں ہو تو ایک مرتبہ جب ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے حج کے لیے، تو حج کرنے سے پہلے میقات کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ حج کرنے سے پہلے میقات کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مدینہ منورہ میقات کے باہر ہے۔ اب جو لوگ پہلے گئے ہیں، اب سعودی حکومت نے نظام ایسا بنایا ہے کہ مدینہ منورہ جانا ہے تو کچھ کو سہولت کے پیش نظر حج سے پہلے بھیج دیتے ہیں، اور کچھ کو سہولت کے پیش نظر حج کے بعد بھیجتے ہیں۔ یہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اور اگر اپنے اختیار میں ہو تو حج سے پہلے میقات کے باہر نہیں جانا چاہیے، میقات کے اندر رہنا چاہیے۔ اور اگر مجبوری ہے مدینہ جانا پڑا، تو ہم نے حج تمتع کی نیت کی تھی تو مدینہ میقات کے باہر ہے، جب ہم مدینے سے آنے لگیں گے تو ہم کو میقات پر پھر احرام باندھنا ہے، تو ہم حج تمتع کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہیں کر سکتے، نہ حج افراد کی نہ حج قران کی، دونوں کی کوئی نیت نہیں۔ ہم متمتع ہیں، ہم متمتع ہی رہیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی مدینہ چلا گیا، وہاں سے آتے ہوئے اگر حج افراد کی نیت کرے یا حج قران کی نیت کرے تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا۔ حج کے دن میں حج کا احرام حدود حرم میں باندھنا پڑے گا یا میقات پر جانا پڑے گا؟ حج کا احرام حدود حرم سے
جو آدمی مکہ مکرمہ پہنچ گیا حج تمتع کرنے والا، یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچا، عمرہ کر لیا، احرام اتار دیا، اب وہ حدود حرم میں ہے، جب حج کا وقت آئے گا تو حج کا احرام حدود حرم سے باندھے گا، میقات پر جانے کی ضرورت نہیں۔ زید کی بیوی اپنے سسرال میں حمل سے تھی، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، شوہر نے دھمکی دی کہ میں طلاق دے دوں گا، اور اس کے بعد زید نے 3 مرتبہ طلاق 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 بولا۔ یہ بات زید کی بیوی نے چھپائی اور کسی کو بتایا نہیں، اپنے میکے چلی گئی، اور 1 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، پھر شوہر نے اس کو فون پر 3 طلاق دی۔ یہ بات جب ذمہ داروں کے سامنے آئی تو شوہر نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نے طلاق نہیں دیا ہے۔ جب فون کی ریکارڈنگ سنائی گئی تو زید یہ بولتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نے غصے میں بولا تھا، دل سے نہیں۔ تو کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ طلاق واقع ہو گئی۔ میاں بیوی کے رشتے میں طلاق اگر شوہر دے رہا ہے تو ہر حالت میں طلاق ہو جائے گی، دل سے طلاق دے تو بھی ہو جائے گی، اور دل سے نہیں، اوپر اوپر بولے، میں اوپر ہی اوپر بولے رہوں، زبان سے بھی بولے گا، اوپر اوپر بولے گا تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں غصے میں بولا تھا، طلاق غصے میں ہی دی جاتی نا، آدمی پیار محبت کرتے ہوئے طلاق دیتا کیا؟ یہ غصے کا ہی فیصلہ ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں، مباح چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور بری چیز طلاق ہے، نہیں دینی چاہیے، حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بیوی حمل سے ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، حمل سے نہ ہو شوہر طلاق دے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی پاکی کی حالت میں ہو شوہر طلاق دے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، ناپاکی کی حالت میں ہو شوہر طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نکاح ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، شوہر اس کو توڑنا چاہے تو توڑ دے، جس کو طلاق کہتے ہیں، اور یہ ہر حالت میں واقع ہو جائے گی۔ جن حاجیوں کے حج کے بعد فوراً واپسی ہے، اگر اس عورت کو اپنے عذر کی وجہ سے طواف زیارت کا موقع نہ ملے تو کیا کرے؟ میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں طواف کر لے، طواف زیارت، اور اس کے اوپر بڑا دم واجب ہوگا۔ کیا واجب ہوگا؟ بڑا دم، اونٹ یا گائے بچھڑا بھینس، بڑا جانور اس کو دم میں دینا پڑے گا، لیکن طواف زیارت ہو جائے گا۔ اور اگر رکنے کا موقع ہو تو رک جائے، جب پاکی ہو جائے تو پھر وہ طواف زیارت کر لے۔ تو ناپاکی کی حالت میں ہی طواف زیارت کر لے گی اور بڑا دم دے دے گی۔ کسی عالم نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ حج سے پہلے بغیر نیت کے طواف کر لے، اور جب ایسا موقع آئے تو جو طواف پہلے کر لیا تھا اس میں طواف زیارت کی نیت کر لے، تو کیا ایسا کرنے سے طواف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اگر کسی عالم نے یہ مسئلہ بتایا ہے تو ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ طواف زیارت کے لیے 10 تاریخ کی صبح سے لے کر کے 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے۔ اگر وقت سے پہلے کوئی طواف زیارت کرنا چاہے تو طواف نہیں ہوگا، اور
اس عورت سے متعلق جو مسئلہ بتایا گیا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، ناپاکی کی وجہ سے 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے تک اس عورت کو اگر پاکی نہیں ہوئی ہے تو یہ مؤخر کرے گی طواف، اور جب اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی پھر وہ طواف زیارت کرے گی، اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن جس کو ناپاکی نہیں ہے یا مرد حضرات 10 تاریخ کی صبح سے لے کر کے 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک، یعنی اس کے درمیان ان کو طواف کر لینا ہے، طواف زیارت۔ اگر نہیں کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا، یعنی مؤخر کر کے 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے کے بعد اگر طواف زیارت کرتے ہیں تو طواف تو ہو جائے گا لیکن ان کو دم دینا پڑے گا۔ حج پر جانے سے پہلے کھانے کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حاجی کو دعوت دیتے تھے، یہ ہمارے یہاں رسم تھی۔ بھائی دعوت دے رہا ہے، بہن دعوت دے رہی ہے، رشتہ دار دعوت دے رہے، دوست لوگ دعوت دے رہے۔ حاجی حج پر جانے سے پہلے مہینوں دعوت کھاتا تھا نا، اب یہ رسم بند کروائی گئی کہ بھئی یہ غیر شرعی طریقہ ہے، تب حاجی خود دعوت دینے لگا۔ اب وہ 1 ڈیگ 2 ڈیگ 4 ڈیگ چڑھاتا ہے اور وہ گردی جمع کرتا ہے، کیوں؟ بولے حج پہ جا رہا ہوں میں۔ یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ کمبل کو نچوڑنا مشکل ہو تو کیا کریں؟ کمبل اگر ناپاک ہو گیا ہے، لحاف رضائی ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو دھونا ہے، اور اس کو اتنا نچوڑنا ہے، دبانا ہے کہ اپنی جتنی طاقت ہے اتنا دبایا جائے، جتنا پانی نکل گیا، پھر اس کو دھویا جائے، پھر نچوڑا جائے، پھر دھویا جائے، پھر نچوڑا جائے۔ 3 مرتبہ اس طرح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ پاک ہوگا۔ اور اگر اپنے نچوڑ نہیں سکتے تو اس کو رسی پہ لٹکا دینے کا، اور اتنی دیر تک اس کو لٹکا رہنے دینے کا کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر اس کو دھوئیں گے، پھر لٹکائیں گے اتنی دیر تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں گے، تب جا کر کے وہ کمبل پاک ہوگا۔ شادی کرنے کی صحیح عمر کیا ہے؟ شادی کبھی بھی کر سکتے، بس زندہ رہنا چاہیے۔ آدمی زندہ ہے نکاح کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں بچوں کا نکاح کیا جاتا ہے تو وہ نکاح صحیح ہے۔ اگر لڑکی کا ولی لڑکے کا ولی دونوں مل کر کے اپنی رضامندی سے اپنے نابالغ بچوں کا نکاح کریں تو نکاح ہو جائے گا۔ صحیح عمر سے اگر یہ پوچھنا مراد ہو یا مقصد ہو کہ مناسب وقت کون سا ہے، تو مناسب وقت یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو جائے اور کمانے لگ جائے کہ اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکے، اٹھا سکے، اس وقت شادی کرنا چاہیے۔ زید ڈرائیور ہے اور غیر مسلم لوگوں کو اپنی گاڑی سے صرف مندروں کا درشن کروانے کے لیے لے جاتا ہے، تو کیا زید کے لیے ان کو مندر لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اس کام کے بدلے میں جو اسے آمدنی ہوتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھو، ہمیشہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ دل میں کسی طرح کی کھٹک نہ رہے، دل مطمئن رہے۔ ایسی آمدنی، ایسی ملازمت، ایسا روزگار آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اب سوال ہے تو ظاہر بات ہے، کھٹک رہا ہے تو سوال ہے نا۔ جائز اور ناجائز اپنی جگہ، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنا کاروبار، اپنا روزگار، اپنی ملازمت، اپنا کام ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کے دل میں کھٹک نہ ہو، شک شبہ نہ ہو، ایسا کام کرنا چاہیے۔
رہ گئی مسئلے کی بات، زید ڈرائیور ہے، اس کو جو پیسہ مل رہا ہے کاہے کا پیسہ مل رہا ہے؟ ڈرائیونگ کا پیسہ مل رہا ہے، اور ڈرائیونگ جائز ہے۔ اب اگر کسی کو یہ مندر تک لے کر کے گیا اور کوئی شخص مندر جا کر کے اگر وہاں پوجا پاٹ کرتا ہے تو یہ پوجا پاٹ کرنا جانے والے کا عمل ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی جا کر کے وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا۔ تو یہ ڈرائیور ہے اور اپنے کام کا معاوضہ لے سکتا ہے، جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی۔ معلمات کی تنخواہ معلمین سے کم کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ بات ہے اور یہ ناانصافی ہے۔ جو کام معلم کرتا ہے وہی کام معلمہ بھی کرتی ہے۔ ایک معلم کو آپ اگر 10,000 دیتے ہو تو معلمہ کو بھی آپ 10,000 دو۔ آپ معلم کو تو 10,000 دے رہے، لیکن وہی معلمہ جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے رہی ہے اور وہی کام کر رہی ہے جو مرد کرتا تھا، معلم کرتا تھا، اس کو تم 10,000 دے رہے، اس کو تم 2,500 دے رہے، اس کو 2,000 دے رہے، 3,000 دے رہے، یہ ناانصافی ہے۔ تنخواہ دونوں کی برابر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی معلم مقررہ وقت سے تاخیر سے آتا ہے تو کیا اتنے وقت کی تنخواہ اس کے لیے حرام شمار ہوگی؟ دیکھو، ملازمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ملازمت کام کی ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاور لوم مزدور، کہ تم جتنا کپڑا تیار کرو گے اتارو گے اتنے میٹر کپڑے کی تنخواہ تم کو ملے گی۔ اس میں وقت نہیں ہے، اس میں کام ہے کہ تم جتنا کام کرو گے اتنی تنخواہ۔ 100 میٹر کپڑا تیار کیے، 100 میٹر کپڑے کی تنخواہ تم کو ملے گی۔ 50 میٹر تیار کیے، 50 میٹر کپڑے کی تنخواہ۔ یہ مزدوری ہے۔ ایک ملازمت یہ ہوتی ہے، اور ایک ملازمت ہوتی ہے وقت کے ساتھ، کہ تم کو فلاں وقت سے فلاں وقت تک حاضر رہنا ہے اور اس وقت میں تم کو یہ کام کرنا ہے۔ جیسے ٹیچرز ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، معلمین و معلمات ہیں، ان کا کام بھی متعین ہے اور وقت بھی متعین ہے۔ اب اگر یہ وقت دے رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے تو بھی یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، اور اگر کام کر رہے لیکن وقت پورا نہیں دے رہے تو بھی یہ سوال پیدا ہوگا۔ دو باتیں، ایک تو پورا وقت دینا ضروری ہے، اور اس پورے وقت میں جو کام ان کی ذمہ داری ہے وہ کام کرنا ضروری ہے، تو ہی پوری تنخواہ حلال ہوگی، ورنہ جتنی کوتاہی ہوئی ہے اتنی تنخواہ لینا اپنے لیے درست نہیں۔ نکاح کے دوسرے دن سالیوں کا دولہے کو ناشتہ کرانے لے جانا کیسا ہے؟ یہ نیا سوال ہے یار ایک دم۔ شادی کے بعد دلہن کو ناشتہ کرانے کے لیے اس کے میکے سے رشتہ دار خواتین آتی ہے، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس پر کوئی زیادہ روک ٹوک نہیں کی، اگرچہ اس کو بھی بند کرایا جا رہا ہے اور بند ہونا چاہیے، لیکن نیا گھر ہوتا ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، نیا نکاح ہوا ہے، اس لیے قریبی محرم رشتہ دار یا رشتہ دار خواتین جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ ایک عنوان ہوتا ہے یا بہانہ ہوتا ہے ناشتہ کرانا، ورنہ اس کی دلجوئی کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن یہ تو نیا کام چالو ہو گیا نا۔ اب سالی لوگ اگر میاں بھائی کو ناشتے کے لیے لے جا رہے تو کہاں لے جا رہے؟ جائز نہیں، اس میں اندیشے ہے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت میں کیا شرائط ہے؟ نیز صاحب نصاب، مسافر، عورت اور نابالغ کے احکام بھی
مختصر بیان فرمائے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور شریعت اسلامیہ میں جو آدمی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، نابالغ ہے تو نابالغ پر قربانی واجب نہیں، لیکن بالغ مرد و عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا چاہیے۔ ایک شخص قرض دار ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر قرض دار ایسا ہے کہ وہ آج قرضہ ادا کر دے، پورا قرضہ دے دے، تو نصاب باقی نہیں رہے گا، یہ آدمی غریب ہو جائے گا، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور اگر امیر ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے اور یہ پورا قرضہ ادا کر دے تو بھی یہ صاحب نصاب رہے گا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کیا لڑکی کے گھر بارات لے جانا اور وہاں 100-150 افراد کا کھانا شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز؟ ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ بات نہیں ہے، لیکن اگر بیرون شہر سے بارات آئی ہے تو بارات میں جو لوگ نوشہ کے ساتھ آتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام نوشہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ آ کر لڑکی والوں کے اوپر لد نہیں جانے کا۔ لوگ پہلے سے طے کر لیتے کہ ہمارے 200 باراتی رہیں گے، 200 باراتی رہیں گے، تم کو جو ہے بکرے کا سالن کھلانا ہوگا، میٹھا دینا ہوگا، ایسے مطالبات بھی رکھتے۔ یہ غلط بات ہے۔ بارات میں جن کو آپ لا رہے ہو وہ آپ کے مہمان ہیں، ان کو ٹھہرانا، ان کو کھلانا پلانا نوشہ اور نوشہ کے ذمہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی رسم ہے کہ جب بیرون شہر سے بارات آتی ہے تو نوشہ کے ذمہ دار لڑکی والوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 100 باراتی ہوں گے، 150 باراتی ہوں گے، 200 باراتی ہوں گے، اور کھانا تم کو کھلانا پڑے گا۔ اور اس میں پھر فرمائش بھی رہتی کہ کھانے میں کیا کھلاؤ گے، ڈیمانڈ دی جاتی ہے کہ یہ کھلانا پڑے گا۔ یہ غلط ہے۔ اگر لڑکی کے ذمہ داران خوش دلی سے اس بات پر راضی نہیں ہے تو یہ کھانا جائز نہیں۔ جیسے ہم لوگ کسی کے ساتھ بارات میں گئے، اب گئے، نکاح ہوا، اب لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے، اب ہمیں معلوم نہیں کہ لڑکی والے جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ خوش دلی سے کھلا رہے ہیں یا مجبوری میں کھلا رہے ہیں، اس لیے ہم کو وہاں کھانا بولو نا نہیں کھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطر، کسی مسلمان کا مال اس کی مرضی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ بارات میں گئے ہیں تو لڑکی والوں کے یہاں سے کھانے کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، درست نہیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، بیٹے کی شادی ہے اور آج گوشت کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، مجھ جیسے غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، اور اگر ولیمے میں گوشت نہ ہو یا گوشت کم ہو تو سماج میں لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں کہ تو غریب آدمی کیا کرے۔ دیکھو، شادی میں کھانا جو دیا جاتا ہے، اگر لڑکے کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے اور یہ کھانا میاں بیوی کی ملاقات کے بعد دیا جا رہا ہے
تنہائی کے بعد دیا جا رہا ہے تو یہ ولیمہ ہے، اور ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ میاں بیوی کی ملاقات یا تنہائی اور خلوت صحیحہ سے پہلے جو کھانا لڑکے والوں کی طرف سے کھلایا جاتا ہے اس سے ولیمے کی سنت ادا ہوگی یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے گنجائش بتائی ہے کہ ہاں ہو جائے گا، لیکن صحیح اور متفق علیہ قول یہی ہے کہ جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات کے بعد لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے سرپرستوں کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اور اس میں گوشت تو ہو، اچھی بات ہے، ولیمے میں گوشت تو ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا سمجھ لیا گیا کہ بریانی یا ہاف بریانی یا وائٹ پلاؤ یا تہاری یا دالچا یا قورمہ، پھر یا تو بڑے کا یا بکرے کا یا چکن، لوگوں نے اپنے اوپر ضروری کر لیا۔ شریعت میں ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ جو کھانا لڑکے یا لڑکے والوں کی طرف سے نکاح اور شب زفاف، تنہائی کی ملاقات اور خلوت صحیحہ کے بعد دیا جائے وہ ولیمہ ہے۔ اب کھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نے ایک سے زائد نکاح فرمائے۔ حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ صرف ایک بیوی کے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام تھا، باقی کسی بیوی کے نکاح میں گوشت کا انتظام نہیں تھا۔ حضور نے ایک ولیمہ ایسا بھی کیا کہ آپ نے نکاح فرمایا، رات میں آپ نے ام المومنین کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارا، اور دوسرے دن آپ نے اپنا دسترخوان بچھایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس کھانے کی جو چیز ہے وہ لے کے آ جائے۔ تو لوگ اپنا اپنا، کوئی ستو لایا، کوئی گھی لایا، کوئی سوکھی روٹی لایا، جس کے پاس جو تھا لے کے آ گئے، حضور کے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے، کھا لو۔ اپنے یہاں اس کو کیا بولیں گے؟ ڈبہ پارٹی۔ ولیمے کی سنت اس سے بھی ادا ہو جاتی۔ آج کے زمانے میں غریب آدمی کے لیے گوشت کا انتظام مشکل ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہے ایسا رواج کہ آدمی کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی غریب ہو، شادی میں سادہ چاول مسالے کی دال پکے گی، مسالے والی دال۔ تو ولیمے میں دال روٹی بھی کھلائی جا سکتی ہے، سبزی روٹی بھی کھلائی جا سکتی ہے، ویج پلاؤ بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور چائے پانی بھی کرایا جا سکتا ہے، اور ڈبہ پارٹی بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی میرا نکاح ہوا ہے، آپ لوگ میرے گھر تشریف لائیے، دسترخوان میرا رہے گا، کھانا آپ کا رہے گا۔ اس سے بھی ولیمہ ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی۔ اس لیے اس معاملے میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو سماج کا ساتھ دینا چاہیے۔ سماج میں سب مالدار نہیں ہے، غریب لوگ بھی ہیں، ہر آدمی گوشت کا انتظام نہیں کر سکتا، تو غریب آدمیوں کا خیال رکھ کر کے ولیمہ مختصر کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ نمائش اور الگ الگ ڈش نہیں رکھنا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ آپ رکھو،
کنجوسی بھی مت کرو اور اسراف اور فضول خرچی بھی مت کرو، اعتدال۔ اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے، اعتدال کے ساتھ آپ جو کھانا دینا چاہو دے سکتے ہو، اعتدال کے ساتھ۔ آپ غریب آدمی ہیں، آپ دال روٹی بھی دے سکتے ہو، دال چاول بھی دے سکتے ہو، ویج پلاؤ بھی دے سکتے ہو، گوشت دینا ضروری نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ لوگوں کو بلانا بھی ضروری نہیں ہے، آپ 2-4 لوگوں کو بھی بلا کر کے کھلا دو گے، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور آدمی جتنے کم لوگوں کو بلاتا ہے اتنی زیادہ آنے والوں کو عزت دیتا ہے، راحت اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے۔ اور زیادہ لوگوں کو دعوت دے دیتا ہے تو کھانے والوں کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ وہ ابھی دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے، پیچھے 3 آدمی لائن میں کھڑے ہیں نا، وہ ایسے جھانکتے رہتے، کہاں پہ ہو گوا۔ تو آدمی عزت کے ساتھ کھا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا جہاں بہت بڑا کھانے کا پروگرام ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں جانا اپنی بے عزتی کروانا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی کھلانے والا نہیں ہوتا۔ کتنی جگہوں پر تو آدمی کو پلیٹ لے کے خود جانا پڑتا ہے، لے کے آنا پڑتا ہے۔ یہ بے عزتی والی بات ہے۔ کھانا تو آپ کے گھر ہے، آپ جائیے، السلام علیکم، مبارک ہو، واپس۔ کھانا ضروری نہیں ہے، وہاں 2 آدمی بھی کھا لیں گے، ولیمے کی سنت ادا ہوگی۔ ضروری تھوڑی ہے کہ تم کھاؤ گے تو ولیمے کی سنت ادا ہوگی۔ اس لیے سماج کا ساتھ دینا چاہیے۔ سماج میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں اور غریب آدمی بھی عزت کے ساتھ کھانا کھلا سکے، ایسا پروگرام رہنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نمائش کریں، اسراف اور فضول خرچی کریں اور کئی طریقے کے کھانے بنائیں، مناسب نہیں۔ اکثر لوگ شادی کے کھانے کے دوران کھانے کا عیب نکالتے ہیں، ان کا یہ عمل شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ دسترخوان پر جو کھانا ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چپ چاپ کھانا چاہیے۔ کھانے میں عیب نکالنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ مل رہا ہے یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو تم کو ملتا، یا اگر تم کو نہیں بلایا جاتا شادی میں تو کیا تمہارے لیے بن دعوتی بنا بلائے جا کر کھانا جائز ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کے یہاں گئے تو جو بھی کھانا ہو دسترخوان پر محضر خاموشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن